الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حقوق اللہ اور حقوق العباد کے عنوان سے گزشتہ خطبات میں گفتگو ہوئی۔ ایک ہے اللہ کا حق بندوں پر، دوسرا ہے بندے کا حق بندے پر۔ کامیاب انسان وہ ہے جو اللہ کا حق بھی ادا کرے اور بندوں کا حق بھی ادا کرے۔ اللہ جو کہ ہمارا خالق ہے، اس کے کئی حقوق ہیں ہمارے اوپر،
جن کا ادا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ضروری ہے۔ اللہ کے حقوق میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور اللہ کی اس عبادت میں اللہ کا کسی کو شریک نہ بنایا جائے۔ انسانوں کے جو حقوق اللہ نے ہمارے اوپر لاگو کیے، ان میں سب سے پہلا حق ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، بہن بھائیوں کے بھی حقوق ہیں، میاں بیوی کے بھی حقوق ہیں، اولاد کے بھی حقوق ہیں، رشتہ داروں کے بھی حقوق ہیں، پڑوسیوں کے بھی حقوق ہیں، ایک ساتھ کام کرنے والے ساتھیوں کے بھی حقوق ہیں۔ پھر یہ بات بھی آپ کے سامنے بیان ہو چکی ہے، اللہ کا جو حق ہے اگر کسی انسان نے ادا نہیں کیا، اللہ کو اللہ کا حق نہیں دیا، اللہ کا حق پورا نہیں کیا، اللہ چاہیں گے تو معاف فرما دیں گے۔ بندوں کا جو حق ہے، جب تک اس بندے سے معاف نہ کرا لیا جائے یا اس کو اس کا حق دے نہ دیا جائے، تب تک اللہ معاف نہیں کریں گے۔ تو معلوم ہوا کہ حقوق اللہ کے مقابلے میں حقوق العباد کا جو معاملہ ہے بہت زیادہ سخت ہے، بہت نازک ہے، اس کی فکر بہت زیادہ ضروری ہے۔ کسی بندے کا حق میرے اوپر نہ رہے، یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پڑوسی غریب ہے، پھل فروٹ کھا کر ان کے چھلکے باہر گلی میں نہ رکھو۔ غریب پڑوسیوں کے بچے ان چھلکوں کو دیکھ کر دل میں تنگی محسوس کریں گے، ان کی حق تلفی ہوگی، اس بات پر بھی ہمیں متوجہ کیا گیا۔ اللہ کا جو حق ہے اللہ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے۔ اللہ کے حقوق میں کچھ کام وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ حکم دیتے ہیں کہ یہ کرو، اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ کہتے ہیں نہ کرو۔ جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا یہ بھی اللہ کا حق ہے، اور جن کاموں کے نہ کرنے کا حکم دیا، منع کیا، وہ بھی اللہ کا حق ہے۔ جن اعمال کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا وہ اعمال کر کے اللہ کا حق ادا کرنا ہے، اور جن برائیوں سے اللہ نے منع کیا ان سے رک کر اللہ کا حق ادا کرنا ہے۔ جس طرح فرمایا کہ نماز پڑھو، روزے رکھو، صاحب استطاعت ہو تو حج کرو، مالدار ہو تو زکوٰۃ دو، یہ کرنے کے کام ہیں۔ نہ کرنے کے بارے میں فرمایا میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو،
چوری نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، سود نہ کھاؤ، شراب نہ پیو۔ شراب نہ پینا اللہ نے حکم دیا کہ حرام ہے، نہیں پینی۔ جو مسلمان اللہ کے اس حکم پر شراب پینے سے رک گیا، اس نے اللہ کا حق ادا کیا، اللہ کا حکم مانا ہے اس نے۔ جن کاموں کا ارتکاب کرنا گناہ کہلاتا ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی گناہ ہے۔ پھر ان گناہوں کی بھی دو قسمیں، کچھ وہ ہیں جو صغیرہ گناہ کہلاتے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو کبیرہ گناہ کہلاتے ہیں۔ صغیرہ معنی چھوٹے گناہ اور کبیرہ کا معنی بڑے گناہ۔ یہ ہیں دونوں کا اللہ کے حق، ان کا تعلق حقوق العباد سے نہیں، حقوق اللہ سے۔ فرمایا کہ جو میرے حق ہیں، جو صغیرہ گناہ ہیں، اس کے لیے تو تمہیں توبہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں، میں اللہ چاہوں گا تم نیک اعمال کرتے رہو، تمہاری نیکیوں کی برکت سے میں تمہارے چھوٹے گناہ معاف کر دوں گا۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، حسنات کہتے ہیں نیکیوں کو، سیئات کہتے ہیں گناہوں کو۔ یذہبن کے معنی ہیں لے جاتی ہیں، نیکیاں لے جاتی ہیں گناہوں کو۔ مراد اس سے کون سے گناہ ہیں؟ صغیرہ، چھوٹے گناہ، اس کے لیے توبہ کی ضرورت نہیں، نیکیاں کرو، چھوٹے گناہ معاف۔ آپ نے احادیث میں سنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ وضو کرتا ہے، جو گناہ اس نے ہاتھ سے کیے، جب ہاتھ دھوتا ہے تو وہ گناہ اس کے دھل جاتے ہیں۔ جب کلی کرتا ہے تو زبان کے ذریعے جو گناہ کیے وہ دھل جاتے ہیں۔ جب ہاتھ دھوتا ہے، بازو دھوتا ہے، ہاتھوں سے کیے گئے گناہ دھل جاتے ہیں۔ جب پاؤں دھوتا ہے، پاؤں سے کیے گئے گناہ دھل جاتے ہیں۔ تو یہ کون سے گناہ دھل رہے ہیں؟ صغیرہ گناہ نیک اعمال کرنے سے ختم ہو رہے ہیں۔ البتہ کبیرہ گناہ کے لیے توبہ شرط ہے، بغیر توبہ کے اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہ معاف نہیں کرتے۔ نماز کے لیے آئے، گھر سے وضو کر کے جب چلے، فرمایا قدم قدم پر اللہ تعالیٰ اس نمازی کا ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں، ایک نیکی اس کے نام اعمال میں لکھ دیتے ہیں اور ایک درجہ اس کا بلند کر دیتے ہیں۔ صغیرہ گناہ کے لیے تو توبہ شرط نہیں ہے۔ فرمایا یہ میرا حق ہے اور تمہارے نیک اعمال کی وجہ سے میں تمہارے یہ چھوٹے گناہ تو ایسے ہی معاف کر دوں گا۔ رہ گئے کبیرہ گناہ، بندہ مومن جب صدق کے دل سے میرے سامنے توبہ کر لیتا ہے تو میں اس کے وہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہوں۔ اب اس کا فرق کیا ہے؟ صغیرہ گناہ کون سے ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ کون سے ہوتے ہیں؟ تو اس کا فرق بھی موٹا سا بتا دیتا ہوں۔ جن کاموں کے کرنے سے اللہ نے نہیں فرمائی ہے، منع فرمایا،
جس طرح فرمایا جھوٹ نہ بولو، تو یہ جھوٹ بولنا کون سا گناہ ہوگا؟ کبیرہ۔ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، اب غیبت کرنا کبیرہ گناہ۔ شراب نہ پیو، زنا نہ کرو، جھوٹی گواہی نہ دو، تو یہ کہلاتے ہیں کبیرہ گناہ، اور کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبیرہ گناہ گنے ہیں، کچھ بتائے ہیں۔ کبیرہ گناہوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس گناہ کو شمار کیا، الشرک باللہ، اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرنا، یہ اکبر الکبائر ہے۔ کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑا گناہ کون سا؟ شرک والا گناہ، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ فرمایا شرک والے گناہ کو اگر شرک کرنے والا بغیر توبہ کے مر گیا، شرک والا گناہ بھی معاف ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ مرنے سے پہلے توبہ کر لینا۔ یہاں معاف ہو سکتا ہے، یہاں اللہ سے صلح ہو سکتی ہے، دنیا میں ہو سکتی ہے، آخرت میں نہیں۔ آخرت کے بارے میں فرما دیا کہ اگر بغیر توبہ کے مر گیا تو لا یغفر، پر میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک سے نیچے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ فرماتے ہیں میں چاہوں گا تو معاف کر دوں گا۔ شرک سے نیچے کون سے گناہ؟ سارے گناہ ہیں نا، کیونکہ سب سے بڑا گناہ تو ہے ہی شرک۔ شرک سے نیچے جتنے گناہ ہیں اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ چاہوں گا تو معاف کر دوں گا، مگر مشرک کے لیے، شرک کرنے والے کے لیے میرا اعلان ہے اس کو میں نے معاف نہیں کرنا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں میں سب سے پہلا گناہ الشرک باللہ وحقوق الوالدین، دوسرے نمبر پر والدین کے ساتھ اگر حسن سلوک نہیں کرتا، نافرمانی کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، شرک کے بعد یہ بھی بہت بڑا گناہ، یہ بھی کبیرہ گناہ۔ والزنا، بدکاری اور زنا کرنا، فرمایا یہ بھی کبیرہ گناہ۔ وقول الزور، جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹ بولنا، فرمایا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گن کر امت کو بتائے، اور کچھ کبیرہ گناہوں کی نشانی یہ ہے کہ جن کاموں سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا وہ بھی کبیرہ گناہ ہیں، جن گناہوں پر سزا مقرر کی کہ شراب پینے پر اتنے کوڑے لگائے جائیں گے، زانی کو اتنا کوڑے لگیں گے، تو یہ بھی کبیرہ گناہ کہلاتے ہیں، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ یہ تمہیدی باتیں اگر آپ کی سمجھ میں آ گئیں تو اگلی باتیں پھر اچھے طریقے سے ذہن میں آئیں گی۔ صغیرہ گناہ اللہ بغیر توبہ کے نیک اعمال کی برکت سے معاف فرما دیتے ہیں، اللہ کا حق ہے
اور کبیرہ گناہ پر بھی میرے رب کا یہ وعدہ ہے کہ اگر میں چاہوں گا، بندے نے توبہ کر لی، توبہ کرنے والا پھر ایسا ہو جاتا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، صدق کے دل سے گناہوں پر توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اس کے لیے بھی اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن حقوق العباد، بندوں کا حق، یہ توبہ کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتا۔ ہزار بار بندہ استغفار کرے لیکن کسی کا حق مارا ہے وہ معاف نہیں ہوتا۔ نمازیں پڑھنے سے، صدقات و خیرات کرنے سے معاف نہیں ہوتا۔ اس کے لیے شرط ہے، جس بندے سے زیادتی کی ہے، کسی کا حق غصب کیا ہے، زبان کے ذریعے کسی پر زیادتی کی ہے، حق دینا ہے تو اس کا حق ادا کرے، نہیں دے سکتا معاف کرائے اس سے۔ صرف توبہ سے حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو مزید وضاحت کے ساتھ سمجھایا۔ صحابہ کرام کی موجودگی میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، مفلس کون ہے؟ آپ کی سمجھ کے مطابق صحابہ سے پوچھا، مفلس کس کو سمجھتے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا درہم لہ ولا متاع، مفلس وہ ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، مال اور اسباب نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ فرمایا نہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں مفلس کون ہے۔ فرمایا ایک بندہ آئے گا اللہ کے دربار میں، میدان محشر میں، نمازیں لے کر، روزے لے کر، حج اور زکوٰۃ اور قربانی اور صدقات و خیرات، یہ ساری نیکیاں اس کے پاس موجود ہوں گی، لیکن ضرب ھذا، کسی کو ناجائز طریقے سے اس نے مارا تھا، وشتم ھذا، کسی کو گالی دی تھی، وقذف ھذا، اس پر اس نے تہمت لگائی تھی، وقتل ھذا، اور اس بندے کو اس نے قتل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے حق تو نے ادا کیے، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج کیا، زکوٰۃ دی، قربانی کی، صدقات و خیرات کیے، اب ان کو راضی کر جن کے ساتھ تو نے زیادتی کی۔ وہاں کیسے راضی ہو؟ اللہ فرمائیں گے جو میرے حق تو نے ادا کیے تھے نا، میں ان حقداروں کو اب دینے لگا ہوں جنہوں نے دعویٰ کیا ہوا ہے اور ثابت بھی ہو چکا دعویٰ کہ آپ نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی نمازیں حقداروں کو دینی شروع کریں گے۔ نمازیں چلی گئیں، روزے چلے گئے، حج چلے گئے، زکوٰۃ چلی گئی، نیک اعمال اس کے جتنے تھے، کسی کو تھپڑ مارا، کسی کا پنجہ مروڑا، کسی کو گالی دی، کسی پر تہمت لگائی، کسی کو قتل کیا، سارے نیک اعمال اللہ ان کو دے دیں گے، لیکن ابھی تک حقدار باقی ہوں گے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ان حقداروں کے گناہ اب اس کے اوپر لادنے شروع کر دیں گے۔
کہ اب دینے کے لیے تو تیرے پاس کچھ ہے نہیں، اب ان کے گناہ اس کے اوپر لادے جا رہے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے مفلس۔ تم تو مفلس اس کو سمجھتے ہو جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، مال و متاع نہ ہو۔ مفلس وہ ہے جو نیکیاں لے کر آیا ہے لیکن حقوق العباد اس کے اوپر اتنا تھے کہ آپ ساری نیکیاں بھی چلی گئیں، الٹا ان کے گناہ بھی اس کے سر آ گئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مفلس ہے، یہ مفلس ہے۔ تو میرے بھائیوں، بندوں کا حق توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتا، اور اللہ کا حق توبہ کرنے سے صغیرہ گناہ ہوں گے تو اللہ بغیر توبہ کے معاف کر دیں گے، کبیرہ ہوں گے تو توبہ کرنا شرط ہے، معاف کرنا اللہ کا وعدہ ہے۔ تو کبیرہ گناہوں میں جو گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، سب سے پہلا گناہ شرک ہے۔ اللہ کی ذات اور صفات میں، اللہ کے حقوق اور اختیارات میں کسی کو شریک کرنا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں، اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے مولوی صاحب شرک کے بارے میں بہت منع کرتے ہیں، بتاتے ہیں شرک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ گناہوں کی جب فہرست بنائی جائے، لکھے جائیں، بتائے جائیں، سب سے اول نمبر پر جو گناہ ہے وہ کون سا ہے؟ شرک ہے۔ اور نیکیوں کی اگر آپ فہرست بنانا چاہیں تو سب سے بڑی نیکی اور پہلی نیکی ہے لا الہ الا اللہ۔ دیکھیں، نیک اعمال جو ہم کرتے ہیں یا گناہ کرتے ہیں، ہر بندہ گناہ گار ہے۔ انسانوں میں گناہ نہ ہونا صرف انبیاء کی صفت ہے۔ انبیاء علیہم السلام معصوم ہیں، انبیاء کے بعد کوئی معصوم نہیں، ہر ایک سے گناہ ہو سکتے ہیں۔ کیا ایسا ہوتا ہے کہ گناہ کی وجہ سے نیکیاں ختم ہو جائیں؟ نہیں۔ بندے نے جھوٹ بولا اور اس کی نمازیں ضائع ہو جائیں، بندہ چوری کرے اور اس کا حج ضائع ہو جائے؟ نہیں۔ گناہ اپنی جگہ پر ہے، نیکیاں جو کی ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں۔ نیکیاں بھی تلیں گی، گناہ بھی تلیں گے، جن کا وزن زیادہ ہوگا اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ لیکن یاد رکھو میرے مسلمان بھائیوں، ایک گناہ ایسا ہے جو تمام نیکیوں کو بھی ختم کر دیتا ہے، اور وہ گناہ ہے الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر بندہ شرک کرتا ہے اور شرک کرتے کرتے مر گیا، کعبہ کا طواف بھی کیا، عمرے بھی کیے، حج بھی کیے، قربانیاں بھی کی، نمازیں بھی پڑھی، فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے سارے نیک اعمال کو شرک والا گناہ برباد کر دیتا ہے، ہم اس کی ساری نیکیاں ضائع کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، سورۃ الکہف کا آخری رکوع ہے۔ فرمایا ہم قیامت کے دن اس کے لیے ترازو قائم ہی نہیں کریں گے، نیکیاں اور گناہ تولنے کا ترازو قائم ہی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ترازو قائم ہوتا ہے نیکیاں تولنے کے لیے، گناہوں کو تولنے کے لیے۔ یہاں نیکیاں ہیں ہی نہیں، حابطت، وہ ضائع ہو گئیں، وہ نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، مشرک کے شرک والا اتنا بڑا عظیم گناہ کرنے کی وجہ سے اس کے سارے اعمال برباد ہو گئے۔ لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا،
ایسے ہی شخص اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں میرا رب کہتا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ خوش ہو رہے ہیں اپنے گمان میں کہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم روزے رکھ رہے ہیں، ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، ہم صدقات و خیرات کر رہے ہیں، اچھے اخلاق کے مالک ہیں، لوگوں کی بھلائیاں سوچتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے آپ میں وہ خوش ہو رہے ہیں، اللہ کے ہاں جب آئیں گے تو ان کے پاس ایک نیکی بھی باقی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ہم آپ کو بار بار آگاہ کرتے ہیں کہ باقی کوئی اور گناہ ایسا نہیں ہے جس گناہ کی وجہ سے نیکیاں مٹ جائیں۔ شرک والا گناہ ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے کوئی نیکی بندے کے پاس باقی نہیں رہتی۔ تمام کبیرہ گناہ اللہ توبہ سے معاف کر دیتے ہیں، بلکہ گناہگاروں کے لیے اللہ جو آواز لگاتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں ان کو معافی مانگنے کی، وہ انداز بھی میرے رب کا کتنا پیارا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قل، میرے پیغمبر آپ فرما دیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اب گناہگاروں کو اللہ آواز دے رہے ہیں توبہ کی اور اپنی رحمت کی امید دلاتے ہوئے۔ کیا اللہ نے ایسی آواز لگائی او مجرمو، اے گناہگارو، اے نمک حرامو؟ نہیں، آواز لگائی جائے گناہگاروں کو، لیکن میرا رب کہتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو۔ ہیں کون سے؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے اوپر زیادتیاں کی ہیں، گناہوں کا بوجھ لادا ہے اپنے اوپر، اعمال نامے میں اتنا نیکیوں کی کثرت نہیں جتنا گناہوں کی ہے۔ ایسے گناہگاروں کو بھی اللہ نے آواز دی ہے تو یا عبادی، اے میرے بندو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو جانا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، جمیعا، سارے گناہ، فرمایا اللہ ہی وہ ذات ہے جو سارے گناہوں کا معاف کرنے والا ہے۔ کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم، وہی تو ذات ہے جو سب سے بڑا بخشنے والا ہے، سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اس طریقے سے اللہ نے آواز لگائی، اور ساتھ میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی باتیں ایسی ہیں جو مثال کے ذریعے سمجھایا کرتے تھے۔ مثال کے ذریعے جب بات سمجھائی جائے تو اچھے طریقے سے سمجھ میں آتی ہے۔ جس طرح توبہ کی ترغیب دیتے ہوئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ پر بہت خوش ہوتے ہیں کہ یہ بھاگ گیا تھا واپس آ گیا ہے، میرا در گھر چھوڑ گیا تھا اب واپس آ گیا ہے۔ اس کی واپسی پر اللہ خوش ہوتے ہیں۔ کیسے خوش ہوتے ہیں؟ مثال کے ذریعے سمجھایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بھی ایسی دی، عرب ماحول تھا، عرب معاشرہ تھا، اسی ماحول کے مطابق مثال دی۔ فرمایا کہ ایک بندہ سفر میں جا رہا تھا، اونٹنی پر سوار ہے، زاد راہ کھانا پینا اس کے پاس ہے، ایسے علاقے کا سفر جہاں جنگل بیابان، دور دور تک آبادی کا نام و نشان بھی نہیں۔ تھک ہار کر ایک جگہ آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو نہ اس کی اونٹنی ہے اور اونٹنی کے اوپر اس کا کھانا پینا بھی باندھا ہوا تھا، وہ سب غائب۔ دور دور تک بھاگا، نظریں دوڑائیں، نہیں ملا اس کو۔
یقین ہو گیا اس کو کہ اب سوائے موت کے اور کچھ بھی نہیں، جہاں پانی نہیں، انسانی آبادی نہیں، کہیں جا نہیں سکتا کہ سواری نہیں، تو اب تو موت ہے۔ مایوس ہو کر لیٹ گیا، اپنا ہاتھ سر کے نیچے رکھ کر آنکھیں بند کر لی اس نے کہ اب تو موت کا یہ انتظار ہے۔ اچانک جو اس کی آنکھ کھلی تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی اونٹنی بمع سامان کے اس کے پاس موجود ہے۔ فرمایا اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، اپنی سواری کھانا پینا دیکھ کر اللہ کو کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ خوشی میں زبان لڑکھڑا گئی اس کی، کہنا چاہتا تھا اے اللہ تیرا شکر ہے، تو ہی تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، لیکن بعض دفعہ خوشی میں الفاظ الٹ زبان سے نکل جاتے ہیں، اس وقت نکلتے ہیں جب بے انتہا خوشی ہو۔ فرمایا یہ بھی بے انتہا خوشی کے ملنے پر رب سے کہتا ہے تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ فرمایا جس طرح یہ بندہ اپنی سواری اور سامان کے مل جانے پر خوش ہے، اللہ توبہ کرنے والے بندے پر اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں، اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ تو کبیرہ گناہ اللہ کا وعدہ ہے، توبہ کرنا شرط ہے، تو توبہ کر میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں۔ تو مثال کے ذریعے اللہ سمجھاتے ہیں، آواز دی میری رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، میں ہی تو ہوں سارے گناہوں کا معاف کرنے والا۔ دیکھیں اگر کسی کا بیٹا نافرمان ہو جائے، آوارہ ہو جائے، تنگ کرے اپنے باپ کو، اور ایک عرصے کے بعد پھر آ کر بابا سے معافی مانگ لے، تو والد اس کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن پھر کچھ مال ہتھیا لیا اس نے باپ کا، پھر وہی نافرمانیاں، پھر آوارہ گردی، پھر آ گیا معافی مانگنے کے لیے۔ پھر جب معافی مانگتا ہے پھر بھی باپ یہی سوچتا ہے اپنا خون ہے، بیٹا ہے، کہاں جائے گا، معاف کر دیتا ہے۔ پھر یہ آوارہ ہو گیا، تیسری بار پھر آ گیا معافی مانگنے کے لیے۔ ہو سکتا ہے باپ اس کو معاف کر دے لیکن تانا ضرور دے گا اس کو، سمجھ گئے نا؟ ماحول اور معاشرے کے مطابق بات کر رہا ہوں، ہم مثال سے، تانا ضرور دے گا کہ حرام زادے، مطلب پڑتا ہے تو آ جاتا ہے میرے پاس، جب کوئی مال، کوئی گھر کی چیز، کوئی سامان، کوئی جائیداد تیرے ہاتھ لگتی ہے پھر بھاگ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا گنہگار بندہ 70 بار بھی اگر مجھ سے معافی مانگ لے، میں اس کو تانا بھی نہیں دیتا ہوں کہ حرام خور پھر سے آ گیا تو مجھ سے معافی مانگنے کے لیے۔ صدق کے دل سے معافی مانگنا اس کا کام ہے، قبول کر کے اس کو معاف کر دینا یہ میری ذمہ داری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ ایک اور حدیث پاک سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان عبدا اذنب ذنبا، ایک بندہ گناہ کرتا ہے، وہ عبد، وہ بندہ میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، کیونکہ گناہوں سے پاک تو صرف انبیاء ہیں، انسانوں میں کوئی بشر گناہوں سے پاک نہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں نہیں؟ بشر اور انسان انبیاء کے علاوہ گناہوں سے معصوم اور پاک کوئی نہیں ہے۔ کسی کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی فلاں بزرگ ایسے ہیں ان سے تو کبھی گناہ ہوا ہی نہیں۔ انبیاء کے بعد معصوم کوئی نہیں۔
عبدن اذنب ذنبن، فرمایا جب کسی بندے سے گناہ ہو جاتا ہے، فقال رب اذنبت، پھر وہ اللہ سے آ کر عاجزی کے ساتھ عرض کرتا ہے میرے رب مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، فاغفر لی، مجھے معاف کر دے یا اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کرتا ہے تو اللہ فرشتوں کو فرماتے ہیں میرے بندے کو پتہ ہے، اس کو علم ہے کہ انا ربہ، میرا کوئی رب بھی ہے، اس کو پتہ ہے اس بات کا کہ میرا کوئی رب بھی ہے، وہ چاہے تو مجھے پکڑ لے میرے اس گناہ پر یا چاہے تو مجھے معاف کر دے۔ اسی سوچ پر تو وہ مجھ سے درخواست کر رہا ہے کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا مجھے معاف کر دے۔ میرا بندہ جانتا ہے کہ میرا رب بھی ہے، چاہے تو مجھے پکڑ لے چاہے تو مجھے معاف کر دے۔ میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میرے بندے نے مجھے پہچانا ہے، مجھ سے معافی مانگی ہے، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ فرمایا ایک عرصہ گزر جاتا ہے، اسی بندے سے پھر گناہ ہو جاتا ہے، وہ پھر اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ اذنبت، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، فاغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں علم ان لہ ربا، جانتا ہے کہ میرا رب بھی ہے، چاہے تو مجھے پکڑ لے سزا دے اور چاہے تو مجھے معاف کر دے۔ میرے بندے کو اس بات کا علم ہے، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ پھر وقت گزر جاتا ہے، پھر یہ اسی بندے سے گناہ ہو جاتا ہے، پھر یہ اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پھر وہی بات فرشتوں کو دہراتے ہیں، میرے بندے کو احساس ہے، جانتا ہے کہ میرا رب ہے، چاہے تو مجھے معاف کر دے چاہے تو میرے اس گناہ پر پکڑ لے سزا دے، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ اور فرمایا تیسری بار جب یہ معافی مانگتا ہے تو فَلْيَعْمَلْ مَا شَاءَ، اللہ فرماتے ہیں اب تو جو چاہے کرتا رہے، میں تیرا حساب ہی نہیں لوں گا۔ اللہ کا علم چونکہ علم محیط ہے، اس وجہ سے اللہ یہ جانتے ہیں کہ تیسری بار کی جو اس کی توبہ اور معافی ہے یہ زبانی نہیں ہے، دل سے ہے، اس نے دل سے معافی مانگی ہے اور آئندہ یہ والا گناہ یہ کرے گا ہی نہیں۔ اس وجہ سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج کے بعد تو کچھ بھی کرتا رہے میں تیرا حساب ہی نہیں لوں گا، کیونکہ اللہ جانتے ہیں کہ اب یہ گناہ نہیں کرے گا۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، دو قسم کے حق ہیں ہمارے اوپر، ایک اللہ کا حق، چاہے صغیرہ گناہ کی صورت میں ہو کبیرہ گناہ کی صورت میں ہو، توبہ کر لے بندہ، صغیرہ گناہ کے لیے تو توبہ بھی نہیں چاہیے، صرف نیکیاں کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ کبیرہ گناہ جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو بندہ توبہ کر لے اللہ معاف فرما دیتے ہیں، لیکن حقوق العباد کا جو معاملہ ہے یہ اس قدر نازک ہے، یہ توبہ کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتے۔ تو آج ان گھڑیوں میں جمعہ کا دن اللہ کے گھر میں آپ سب ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں، دیکھیں ہم نے کس کس کا حق غصب کیا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، ہاتھ کے ذریعے زبان کے ذریعے کسی بھی طرح اس سے مجھ سے زیادتی ہو گئی ہے۔ ہمیں چاہیے، اور یہ کہ یہ جو زیادتی ہے میں نے کسی کے ساتھ کی ہے یہ رشتہ دار نہیں بتائیں گے، یہ دوست احباب نہیں بتائیں گے، یہ کون بتائے گا کہ میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے؟ یہ سب سے بڑا مفتی ہے، کبھی کبھی اس سے بھی فتوے لیا کرو۔
اور یہ بڑے کھرے فتوے دیتا ہے، کسی کی رعایت نہیں کرتا۔ اس سے جب پوچھو گے تو یہ بتا دے گا کہ کس موقع پر رات کے اندھیرے میں یا دن کے اجالے میں کس کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ اگر جانتے ہیں اس بندے کو حق دینا ہے، اس کا حق دیں، نہیں دے سکتے معافی مانگ لیں، دنیا میں ہی سب ہو سکتا ہے۔ اور اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو اب دنیا میں نہیں رہا، اس کا حق اس کے وارثوں تک پہنچا دیں۔ اور اگر کوئی ایسا ہے کہ اس کے وارثوں کا بھی نہیں پتہ، اس کا بھی نہیں علم، اور اس کا کچھ مال دینا ہے، کوئی پیسہ دینا ہے، وہ صدقہ کر دیں، اللہ اس صدقے کا ثواب اس کو پہنچا دیں گے۔ معافی کی صورت اسی دنیا میں ہو سکتی ہے استغفار کے ذریعے، کہ آپ کسی کے ساتھ اگر زبانی کلامی زیادتی کیے، اب معافی مانگنے کی اگر کوئی صورت نہیں ہے، اس کے لیے استغفار کریں، یا اللہ اس کے گناہ معاف کر دے۔ اس استغفار کی برکت سے بھی اس کا حق ادا ہو جائے گا۔ نیت اگر بندہ یہ کر لینا کہ میں نے اس کا حق دینا ہی دینا ہے، اگر نہ بھی دے سکا، صدق دل سے جو اس نے ارادہ کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں تیری نیت اور ارادے کو میں دیکھتا ہوں، میں چاہوں گا تو اپنی جناب سے اس کو عطا کر کے، اس کو راضی کر کے تجھے بھی معاف کر دوں گا۔ اللہ ہم سب کو اپنا حق بھی اور بندوں کا حق بھی ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو کمی کوتاہی ہو گئی ہے اس زیادتی اور کمی کوتاہی پر معافی مانگنے میں کوئی شرم اور عار نہیں ہونی چاہیے۔ اس بات کی بھی اللہ ہم سب کو سمجھ دے۔ دنیا کی شرمندگی کوئی حیثیت نہیں رکھتی، کل میدان محشر میں تمام انبیاء کے سامنے، تمام صلحاء اور اولیاء کے سامنے اللہ کے دربار کی جو شرمندگی ہے وہ سب سے بڑی شرمندگی ہے۔ دنیا کی شرمندگی تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔